ہو رہا ہے یہ چلو اگر کسی کے ماں باپ شریعت کے خلاف کچھ کام کرنے کو کہے تو وہاں پہ کہنا نہیں ماننا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر وہاں پہ کہنا نہیں مانے تو تم نافرمان نہیں مانے جاؤ گے. اطاعت اور فرما برداری شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں ہے. کس کے دائرے والا؟ شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں ہے. اور شریعت مصطفیٰ کے دائرے ایسا ہوتا ہے. ایک جگہ نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ کیچ ہو جاتا ہے. ایک بڑھیا تھی, اس کی 70 بیگھے زمین تھی. بڑھیا کا اکلوتا پوتا تھا. بڑھیا بولی دھوم سے شادی کروں گی اور ناچنے والی نچنیوں کو 3 دن نچواؤں گی. عجیب یہ بات چھوڑو, بڑھیا مانی نہیں, بولی 5 بیگھے زمین بیچ کے آگ لگا دوں گی مگر پوتے کی شادی میں خوشی پوری کروں گی. اللہ جانے. اللہ اللہ میں دوسری طرف ادھر ہنسی کی باتوں سے ہٹو, سبق لو, ٹائم کم ہے. نبی فرماتے 3 طرح کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. ان میں سے ایک کون ہے؟ ماں باپ کا نافرمان. یہاں پہ آدمی بھی ہیں اور عورتیں بھی. اب یہیں سے ایک پوائنٹ اٹھاتا ہوں میری بہنوں کے سننے کی. وہ کون عورت ہے جو نماز پڑھے پھر بھی جنت میں نہ جائے؟ وہ کون ہے جو حج کرے پھر بھی جنت نہیں, قرآن کی تلاوت کرے پھر بھی جنت, نماز پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے, سارے کام کرے, پھر وہ کون عورت ہے جو جنت سے, اس کے لیے کون سا گناہ ہے جو جنت سے رکاوٹ کیے ہوئے؟ سمجھ کے میری بات بتا دوں, وہ عورت کون سی ہے جو جنت سے رکی پڑی ہے؟ وہ عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی, جو اپنے شوہر سے وفاداری نہیں کرتی, جو اپنے شوہر کو ذلیل کرتی ہے. 5,000 کی کمائی ہے, 7,000 کا خرچہ ٹھوک دیتی ہے. وہ عورت وہ ہے جو شوہر سے ناراض رہتی ہے, یہاں تک کہ ناراضگی میں شوہر کا بستر الگ, بیوی کا بستر الگ ہو. نبی فرماتے ایسی عورت نماز پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی. چھوٹی چھوٹی باتیں مگر بڑی کام کی ہیں. چھوٹی چھوٹی لگ رہی ہیں, یہ گھر گھر بات ہے. اب یہیں سے ایک بات بتاؤں, آدمی اور عورتیں, آدمیوں پر سب سے زیادہ حق دنیا میں کس کا, اور عورتوں پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ معلوم ہونا چاہیے نا. تم بھی سنو, ایسا نہیں ہے کہ اگر شادی ہو گئی تو اکلوتا بیٹا ہے تو وہ بھی ماں باپ سے الگ ہو گیا. اولاد پر, مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے, اور عورتوں پر, بیویوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. مگر 3 بچوں کی اماں ہو گئی, کہنا آج بھی میکے والوں کا ہی مان رہی ہے. اسی وجہ سے گھر بھی روتا ہے. 3 بچوں کی ماں ہو گئی مگر ریموٹ میکے والوں کے ہاتھ میں. ابھی تک یہ گھر کو گھر نہیں سمجھی ہے. گئی میکے تو شوہر کی ساری برائیاں, شکایتیں ادھر 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 ادھر. تھوڑی سی اماں لے کے بیٹھ گئی, ابا لے کے بیٹھ گئے کہ ایسے میں رہتی ہوں ویسے رہتی ہوں, اتنی پر ذرا سا اکھیڑ دو پھر پورا کھل جاتا ہے. سمجھے, پوری رام کہانی ہانک دیتی ہے. لیکن سنو, کچھ ماں باپ بھی ایسے جو بیٹیوں کو غلط شے دیتے,
بیٹیوں کا غلط فیور کرتے ہیں، وہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کا گھر بگاڑتے ہیں، وہ بھی منہ اونچی کر کے کہتا ارے جھوٹا کیس لگاؤں گا، 5,000 وکیل کو دوں گا، سب کو جیل میں سڑاؤں گا، بیٹھ اس نے بھی پورے سسرال والوں کا نام لکھایا صاحب، 3 بچوں کے بعد اب موٹر سائیکل مانگ رہا، جھوٹا جہیز مانگ رہا، جہیز۔ یہ ایسے کیسز بہت چل رہے ہیں، لیکن ذرا نبی کی زندگی کو دیکھو۔ رکھ دوں سامنے ایک بار، سننا چاہ رہے تھے گا؟ میرے نبی کی بیٹی جن کا نام سیدہ فاطمہ، نبی کے داماد جن کا نام حضرت علی ہے، دونوں میں تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ میاں بیوی تھی ہو ہی جاتی ہے، مگر انبنی تھی تمہاری طرح انبن نہیں ہے کہ اگر انبن ہو جائے تو اتنی اتنی موٹی گالی ہے، اماں کی گالی، ابا کی گالی، بہن کی گالی، نانی کی گالی، پورے شجرے کو گالی، اس قدر گلیا ہے انسان، اتنا بڑا ہے، اتنا بدتمیز ہے، لیٹ بھاگ گئی بھی گالی سن رہی ہے۔ ارے کام اپنا نہیں ہو رہا، دکان پر پورا گھر آ کے بیویوں کو گالیاں بکرے آ گئی، کیا مصیبت ہے، نرہا بگڑا ہوا، بات بات پہ گالی، اور نری ننگی گالی، بغیر کپڑوں کی گالی، توبہ توبہ حد ہو گئی ہے، بیچاری کچھ نہیں گئے، بات بات پہ گالی۔ اور بہن بھی ہماری باز باز ایسے ہی، یہ بھی تو جیسے تھکا مانگا آیا باہر سے تو یہ بھی پانی نہیں دے گی، تیوری چڑی ہوئی، جوتا چپل نکالا اور بچوں کو پٹاپٹ، اس کو مار رہی ہے، اس کو مار رہی ہے، ادھر گرا رہی ہے، ادھر اب وہ کہے کیا بات ہے، تو بولی چپ کے رہی ہے، تمہارا کارنامہ ہے۔ اور وہ بڑھیا تمہاری اماں بیٹھی ہے نا، وہ اس نے بگاڑا، اب کہہ رہے تھے بولو مت، گھر سے نکال دو گھر سے۔ انہیں شارق بھائی کو یہی بات پسند آئی، سمجھے، یہ نسا سے آئے، بولے گھر سے نکال دو گا، بولے مت گھر سے، تو بولی گھر سے نکال دو گے، اگر ایک باپ کا ہے تو ابھی 1 2 3 کر کے دے، یہ بھی ایک ہی باپ کا تھا، اس نے بھی کھڑا کھٹ جب تک سانس چل رہی تب تک طلاق چل رہی، 1 گھنٹے تک بولے کیا ہوگا، بولے دے دی، 1 گھنٹے کے بعد جب غصہ اترا تو بیوی سے بولا تم نے سنا میں نے کیا کہا، بیوی بولی میں نے تو 1 ہی مرتبہ سنا، میرے جھوٹے ہاں، بولی وہ میں نے تو 1 ہی مرتبہ کہا، تم نے کئی مرتبہ کہا، میں نے تو 1 ہی مرتبہ سنا، تو یہ بولا یار میں غصے میں کہہ دیا تھا، 1 ہی مرتبہ ایسی مجھے لگا، دونوں جھوٹ بول رہے دونوں، اور بعض تو ہوئی دبا جائے، کسی اور نے تھوڑی سنا، اور اتنی جہالت ہے، ایک شوہر بولا میں نے تجھے طلاق دی، بیوی بولی میں نے نہیں لی، بولی میں نے تجھے طلاق دی، بولی میں نے نہیں لی، بولی دی میں نے نہیں لی، اب آ رہے بولے صاحب اس نے 10 مرتبہ دی، میں نے 1 مرتبہ بھی نہیں لی، میں نے کہا ہو گئی، تو لے یا مت لے ہو گئی، بہرحال سوچ، اب مفتیوں کو پریشان، حضرت 2 مرتبہ طلاق ہوئی ہے کیا ہوگا، 1 مرتبہ ہوئی ہے، میرے جھوٹ بول رہا ہے، جب تک سانس چل رہی تھی نا تب تک طلاق چل رہی تھی، ارے کام ایسے کیوں کر رہے ہو، اللہ اللہ تھوڑی سی انبن ہو گئی، سیدہ فاطمہ نے سوچا، ذرا دیکھو نبی کی بیٹی کی زندگی اپنے گھروں میں لے جائیے تاکہ تمہارے گھر کی بہاریں آ جائیں، سیدہ فاطمہ نے سوچا اگر میں اپنے سرتاج سے کہتی ہوں تو کہیں برا نہ لگ جائے، ایسا کروں نبی کی بات تو مانتے ہی قربانی دے دیں گے، اپنے ابا سے کہلوا دوں، سیدہ فاطمہ حضرت علی کے پاس آ گئی، کہنے لگی ہوں میرے سرتاج آپ ہمیں اجازت دے دو، ہم اپنے ابا کے گھر جا رہے ہیں، علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہے، ایک بات میری بہنیں سن لیں، عورتوں کو مطلب بیویوں کو
شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ جتنی بیٹھی ہیں یہ تو سب اجازت لے کے آئی ہوں گی. ہاں؟ بتاؤ، اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے، اب تو یہ ہے کل کو تمہیں اجازت لینی پڑے گی، جاؤں کہ نہیں جاؤں. مگر صحیح